دولت سے مالا مال۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم گفتگو تو کرتے ہیں. آج کل دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا داکھی بہت زیادہ ہے. یعنی بظاہر جو آدمی صحیح نہیں نظر آتا، اچھے کپڑے اور اچھا یہ سلسلہ سارا، تو ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور ایک ایسا مطلب، تو یہ بندہ مومن کی یہ خصلت نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اتنے بال بکھرے ہیں کہ اس میں مٹی لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ بتاؤ ایسے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ جو فرمائیں. فرمایا یہ بندہ جس کو آپ یوں سمجھتے ہو کہ یہ ایسا ہی ہے دیکھنے میں، اس بندے کی شان یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی قسم بھی پورا فرمائے بظاہر جو نظر آتا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کی زندگی کو پسند فرمایا. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. آپ نے فرمایا یا اللہ دعا فرمائیں، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکین کر کے زندہ رکھنا، اللہ اکبر، اور اس دنیا سے میرا پردہ ہو تو مسکینی کی حالت میں ہو، اور میرا جب آخرت میں حشر ہو تو میرا حشر جو ہے وہ مساکین کے جو ہے زمرے میں ہونا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ آپ دنیا میں رہو تو غریبوں کی طرح رہو، یا او عابر سبیل، یا مسافروں کی طرح رہو. مسافر کون ہوتا ہے؟ آیا اور چلا گیا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ ایک واقعہ ہے میں سناتا ہوں اور پھر اختتام پذیر ہو چکا ہے سلسلہ. اس کا تعلق آپ رمضان المبارک سے بھی ہے صحیح، اور بڑا تصوف کا اہم ترین پیغام بھی ہے جو ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے اندر رحم نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے، رواداری ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم بظاہر جو دیکھا داکھی ہے اس میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ انسان کی جو اندر کا نفس ہے اس کو بھول گئے. یہ صوفی کا یہ منشا نہیں ہونا چاہیے. تفکر کا معنی یہ ہے کہ آپ اندر کو دیکھیں، تزکیہ نفس کریں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے رکھا ہوا. یہ وہ شیخ سعدی والی بات ہے کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ میرے جو ہے نا ایک پاؤں میں چپل نہیں ہے، اور جا کے آگے دیکھا تو ایک شخص جو تھا اس کا ایک پوری ٹانگ نہیں ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ تو شیخ سعدی یہ کہتا ہے کہ تیرے پاس ایک چپل نہیں ہے، اس کے پاس تو پورا ایک پاؤں نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر. ایسا ہی ہے. تو وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا بدو، تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہوا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا میں روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کے پاس چلا گیا. اللہ بخاری شریف میں ہے واقعہ. فرمایا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے تو تم ایک غلام آزاد کرو، یہ اس کا کفارہ ہے. کہا میرے پاس تو غلام نہیں ہے. کہا آپ کے پاس آپ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو لگاتار؟ میں 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا. آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ نہیں. کہا جی میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ آپ ادھر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. مجلس تھی. تھوڑی دیر کے بعد نا ایک بندہ کھجور کا ٹوکرا لے کر آیا. اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اس کو کہا کہ یہ ٹوکرا آپ لے لو اور فقراء میں اس کو تقسیم کر دو تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اچھا، اب وہ جو شخص ہے نا وہ متعجب بھی ہو گیا اور متفکر بھی ہو گیا. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس مدینہ منورہ کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی فقیر ہے؟ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان کوئی شخص مجھ سے زیادہ فقیر نہیں ہے، یعنی میں سب سے زیادہ فقیر. اللہ اکبر. اب جناب رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ موقع تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، ہنسے، اور آپ کی داڑھ مبارک نظر آ گئی. داڑھ مبارک نظر آ گئی. فرمانے لگے کہ یہ ٹوکرا آپ لے لو
اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. حدیث کا مفہوم یوں بنتا ہے گھر والے کھائیں گے اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے، بہت خوبصورت انداز اچھا میں. اب یہ جو واقعہ ہے آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ جو کفارہ ہے یہ ذکر کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں ہے نا، احادیث میں ہے، نصوص کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اور یہ بڑا ضروری بھی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شفقت اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مختار ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے. اس حدیث کے اندر آپ نے اپنی خصوصی اختیارات کا بھی استعمال فرمایا، شفقت کا مظاہرہ فرمایا، رحم دلی کا اور نرمی کا جو ہے اظہار فرمایا. تو یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. سلامت رہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. خوبصورت واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت کا پیش فرما رہے تھے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے. صوفی کون ہوتا ہے؟ آخری جملوں کے ساتھ راجہ فیصل سہروردی صاحب آپ